بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں متقین کی صفات بیان فرمائی، اور ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو مال ہم نے ان کو دی ہے، عطا کی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دو چیزوں کی اصلاح کی ہے۔ ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے اور ہمارے عمل کی بھی اصلاح کی ہے۔ ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہماری زکوٰۃ، جو ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات اور یہ ہمارا فطرہ ہے، یہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو دے رہے ہیں، تو ہم دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس عقیدے کی جو ہے نا نفی فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ یہ جو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی یہ جو کچھ مال ہم خرچ کریں گے یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں زمین کے اندر خلافت دی ہے، تو زمین کے اندر خلافت اور مال کے اندر ہمیں خلافت ملی ہے، ملکیت نہیں ملی۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، پھر وہ امانت وہ اچھے طریقے سے واپس کر دے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد تنگ دل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو امانت ان کے پاس رکھوائی گئی تھی، آج انہوں نے اس امانت کو اچھی طریقے سے لوٹا دیا ہے۔ ورنہ بخیل قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو آج دنیا پر تو مال بے شمار خرچ کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینے کی باری آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتا تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ اس نے ہمارے مال میں سے کچھ طلب فرمایا ہے، مانگا ہے، تو اس سے خوبی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہوا تھا کہ مدینے میں اگر کسی کو کوئی یتیم ہے اور اس کو مال کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے۔ اگر کوئی بیوہ ہے، اسے مال کی حاجت ہے، فرمایا کہ ہمارے پاس آئے۔ اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوتے، اپنی مراد لے کر جاتے۔ ایک صحابی آئے اور آنے میں انہیں تاخیر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا آپ نے سب تقسیم فرما دیا تھا، تو انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو سب کچھ دے دیا ہے۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے ان کو خالی ہاتھ روانہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تم دکان جاؤ اور جانے کے بعد میرے نام پر تمہیں جو چیز چاہیے وہ لے لو، اور وہ پیسے میں ادا کروں گا۔ یعنی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سائل کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، بلکہ ادھار لے کر اس کو جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے سائل کا، تو آپ ان کو جھڑکیں نہیں۔ صنعاء کے قریب ایک شخص رہتا تھا، بڑا نیک بخت تھا۔ اس نے اپنی زمین کے اوپر ایک باغ لگایا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ میں اس کو بڑی برکتیں عطا فرماتا، پھل ہوتے، اور وہ سب سے پہلے اس پھل میں سے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور دیتا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو یہ 3 بیٹوں کے قبضے میں وہ باغ آیا۔ تو بچوں کا چونکہ ذہن مادیت پرست تھا، تو بچوں نے کہا کہ ہمارے والد کے زمانے میں پھل بکثرت ہوتے تھے اور خرچے برائے نام کے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ ہمارے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں اور آمدنی وہی سابقہ ہے، لہذا والد صاحب نے جو یتیموں مسکینوں کو نوازنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو بند ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس طرح پلاننگ کی کہ ہم اب پھل کاٹنے کے لیے جب باغ میں جائیں گے تو دن دہاڑے ہمارے پہنچنے سے پہلے یہ یتیم آ جاتے ہیں، مسکین آ جاتے ہیں، غریب آ جاتے ہیں۔ تو ہم ایسے کریں گے کہ صبح سویرے چلیں گے اور ان کے آنے سے پہلے ہی پھل کاٹ کے جو ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ لہذا رات انہوں نے پلاننگ کی، صبح سویرے جو ہے جب ان میں سے ایک اٹھا تو اس نے اپنے بقیہ بھائیوں کو اٹھایا، اور یہ سب کے سب صبح سویرے چلے، اور راستے میں یہ تاکید کر رہے تھے کہ دیکھو
کہیں کوئی یتیم کوئی مسکین تم سے پہلے نہ پہنچ جائے. لیکن جب یہ لوگ اپنے باغ میں گئے تو وہ باغ جو پھلوں سے لدا ہوا تھا بالکل تیار ہو چکا تھا. یہ دیکھ کر حیران ہو گیا, ان کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ باغ پورا کا پورا جل کر راکھ ہو چکا ہے. پہلے تو یہ سمجھے کہ ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں, لیکن ان میں جو سیانہ تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں, تم اپنے ہی باغ میں آئے ہو اور یہ تمہارا ہی باغ ہے, لیکن چونکہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دینے سے غریبوں کو مسکینوں کو محروم کرنے کی کوشش کی, اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کو محروم کر دیا. اگر تم بخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محروم نہیں کرتا. اور یہ لوگ ایک دن پہلے ہی انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا, تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا. تو جو مال کے اوپر سانپ بن کر اور ظالم بن کر غریبوں مسکینوں یتیموں اور مستحق لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کر کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں دیتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کو مال سے محروم فرما دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ مال کے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسدحہ بنا کر اسی شخص کے اوپر مسلط کرے گا اور وہ اس کو کاٹتے ہوئے کہے گا کہ یہ ہے وہ مال کہ جس کو تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.